السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اب آئیے عید الفطر کا پیغام سماعت فرمائیں۔ عید الفطر اسلام کے دو اہم اور بڑے تہواروں میں سے ایک ہے۔ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید الفطر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، بلکہ عید الفطر رمضان کے روزے کے خاتمے کی علامت اور اس کے بدلے کا دن ہے۔ اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تہوار مسلمانوں کو غزہ بدر میں فتح و کامرانی کا جشن منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اس لیے اس تہوار میں خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے۔ اسلامی تہواروں کی یہ اہم خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کا جہاں روحانی پہلو ہوتا ہے، وہیں اس کے ساتھ تاریخ بھی وابستہ ہوتی ہے اور اس کے خاص سماجی مناظر ہوتے ہیں جو گلیوں، سڑکوں، گاؤں، مساجد اور عیدگاہوں، حتیٰ کہ گھروں اور محلوں میں نظر آتے ہیں اور خاص پیغام دیتے ہیں۔ عید الفطر کا آغاز ہی سماجی خدمت یعنی صدقہ فطر نکالنے اور اسے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے سے ہوتا ہے۔ یوں تو مسلمان پورے رمضان زکوٰۃ و صدقات نکالتے رہتے ہیں، لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ خاص ہدایت ہے کہ ہر صاحب نصاب جو 7.5 تولہ سونے یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر جائیداد دولت کا مالک ہو، گھر کے تمام ارکان حتیٰ کہ نماز عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر غریبوں میں تقسیم کرے، تاکہ کہیں بھی خوشی منانے میں کمی نہ رہ جائے، کسی کو اس تہوار کے موقع پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ عید الفطر کا وہ خاص سماجی پہلو ہے جو کسی اور تہوار میں نہیں ملے گا۔ عید الفطر کی صبح خالص روحانی اور سماجی مساوات کا منظر ہوتا ہے۔ مسلمان جب غسل کر کے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے مساجد اور عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں تو سڑکوں پر عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ دعائیں پڑھتے ہوئے جوق در جوق لوگ نماز کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ مساجد میں روح پرور منظر کے علاوہ اتحاد اور سماجی مساوات کا ایسا منظر ہوتا ہے کہ امیر و غریب اور چھوٹے و بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔ سبھی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ تمام مسلمانوں کا نماز پڑھنا، ایک ساتھ دعا کرنا اور نماز کے بعد خوشی خوشی ایک دوسرے سے گلے ملنا اور مبارکباد دینا، نماز کے لیے جانے اور نماز سے گھر واپسی پر شور و ہنگامہ نہ ہونا صرف اسلامی تہواروں کی خصوصیات ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی ہیں۔ یہ مناظر ایسے ہوتے ہیں جن سے دلوں کو سکون ہوتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ سماج میں صرف خوشی ہی خوشی پھیلتی ہے۔ دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ایسے مناظر سے متاثر ہوتے ہیں۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس تہوار سے سماج میں مٹھاس بھی
بہت پھیلتی ہے اور رشتوں کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے۔ عید الفطر کے دن سویوں، شیر، کھیر یا دوسرے علاقائی میٹھے پکوانوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ اس تہوار سے جڑ گئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن مسلمان خاص طور سے نہ صرف سویاں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، بلکہ پڑوسیوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ سویاں سماج اور رشتہ داروں میں مٹھاس گھولنے کا کام کرتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ تعلقات میں جو تھوڑی بہت تلخی ہوتی ہے وہ مبارکباد، گلے ملنے اور سویاں کھانے سے اور کھلانے سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ منظر چند گھنٹوں کا نہیں ہوتا ہے بلکہ دن بھر چلتا رہتا ہے۔ عید کے بعد بھی اگلے 2-3 دنوں تک دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح دیکھیں تو عید الفطر کے کئی پیغامات ہیں جو مناظر اور عمل کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور جن پر عمل کرنے کی ترغیب اس تہوار کے ذریعے اسلام مسلمانوں کو دیتا ہے۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ سماج کے ہر فرد کا خیال رکھیں۔ کسی کو پریشانی ہو تو اس کی مدد کریں۔ خوشی میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ سماج اور لوگوں کی خوشحالی اور امن و سکون کے لیے دعائیں کریں۔ لوگوں میں اخوت و مساوات اور بھائی چارہ قائم کریں۔ خوشیاں بانٹیں۔ کسی کے سامنے پریشانی نہ کھڑی کریں۔ لوگوں سے خود بھی قریب ہوں اور ان کے بھی قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور سماج میں امن و آشتی قائم رہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔